عیسائیوں کی کرسمس کو دیکھ لیجئے. 25 دسمبر کے دن جتنا شراب پیا جاتا ہے یورپ میں، پورے سال اتنا شراب نہیں پیا جاتا. 25 دسمبر کو جتنا عورتوں کی عصمت بھری ہوتی ہے، پورے سال میں اتنے. 25 دسمبر کو جتنے حادثات ہوتے ہیں، پورے سال میں اتنے حادثات نہیں. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس نے فرمایا کہ میں اس دنیا میں مبعوث ہوا، اس دنیا میں بھیجا گیا، اس میں سے ایک اہم مقصد یہ بھی تھا کہ میں موسیقی کی آلات کو تباہ و برباد کر دوں. آج اس کے فالوور، آج اس سے محبت کرنے کے دعوے کرنے والے، آج 12 ربیع الاول میں موسیقی کے آلات استعمال کر رہے ہیں سیرت ابھی کے نام پر. کہ اگر عیسائی اپنے بڑوں کی ایک تاریخی دن مناتے ہیں، چاہے وہ ان کی سیاسی لیڈر ہو یا قومی لیڈر ہو، تو ہم کیوں نہ منائیں؟ لیکن وہ فرق کرنا بھول گئے کہ وہ مناتے ہیں صرف ایک دن کے لیے. ان کے جو سیاسی قائدین وہ اس قابل نہیں ہیں کہ لمحے لمحے پر ان کی تقلید کی جائے، لمحے لمحے پر ان کو فالو کیا جائے. لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو لمحے لمحے فالو کرنا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو لمحے لمحے تقلید کرنی ہے. اگر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین سنائی جا رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو یاد کیا جا رہا، تو اس سے بڑا عبادت اور کون سے ہو سکتی ہے؟ لیکن افسوس اس بات کی ہے بھائیوں کہ آج مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کو صرف 12 ربیع الاول تک خاص کر دیا. کہ صرف ربیع الاول کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا جائے گا، اور صرف ربیع الاول کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جلسے و جلوس ہوں گے، اور اس کے بعد ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیے ہوئے احکام پر زندگی گزارتے یا نہیں؟ اس سے آج کے مسلمانوں کو کوئی سروکار نہیں. لیکن یہ عید میلاد النبی کا کنسپٹ، یہ ولادت نبوی منانے کا جو نظریہ اور سوچ ہے، یہ مسلمانوں میں آیا کہاں سے؟ اگر ہم اس کو سمجھے تو ہم ان سب خرابیوں کو سمجھ جائیں گے جو علماء حضرات بار بار واضح کر چکے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھ جانے سے لے کر 300 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کسی پیروکار نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن نہیں منایا. کسی حواری سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کسی صحابی سے یہ کرسمس ثابت نہیں. 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش منانا ثابت نہیں. لیکن 300 سال کے بعد ایک شخص اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش منانا چاہیے. لیکن اس پر بھی جو دین عیسوی کی اصل پیروکار تھے وہ اٹھ کھڑے ہوئے کہ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ یہ کہیں نہیں ملتا کہ ہم 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش منائیں. لیکن جن لوگوں نے 25 دسمبر کو کرسمس منانی تھی، انہوں نے ایک دلیل پیش کی کہ ہم کون سا گناہ کر رہے ہیں، ہم تو 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یاد میں ایک جلسہ منعقد کرتے ہیں، 25 دسمبر کو ایک مجلس کا انعقاد ہوتا، اور ہم چرچ میں لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں. تو اب شروع میں یہ ہونے لگا کہ 25 دسمبر کو لوگ چرچ میں آتے
اور ایک پادری صاحب وہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احکام بتاتا، لیکن جو ہی وقت گزرتا گیا تو نوجوان اور شوقین لوگ آنے بند ہو گئے، اس لیے کہ کوئی لطف نہیں حاصل ہو رہا۔ پادری صاحب خوش قسم کا بیان کرتا اور آپ کو پتا ہے نوجوانوں کو یہ بات کہاں اچھی لگتی ہے۔ تو پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم یہ کریں گے کہ ذرا موسیقی کا اضافہ کر دیں تاکہ نوجوان اور شوقین لوگ بھی اٹریکٹ ہو، آئیں ہمارے طرف۔ اور اگر اتنے بڑے خیر کے کام میں ہم چھوٹے موٹے گناہ کا ارتکاب کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن انسان کا نفس مزید سے مزید تر کا خواہش مند، وہ مزید سے مزید تر چاہتا ہے۔ جب وہ بھی ہو گیا اس سے بھی لوگوں کا دل نہیں بھرا۔ لوگوں نے کہا ناچ گانا ہونا چاہیے، ڈانس اور موسیقی کے محفل ہونے چاہیے۔ اس کے بعد یہ پروگرام شروع ہوا، اس کے بعد ہوا کچھ اور اضافہ ہوا، اور اس طرح اضافہ ہوتا رہا۔ اور آج آپ 25 دسمبر کو عیسائیوں کی کرسمس کو دیکھ لیجئے۔ 25 دسمبر کے دن جتنا شراب پیا جاتا ہے یورپ میں، پورے سال اتنا شراب نہیں پیا جاتا۔ 25 دسمبر کو جتنا عورتوں کی عصمت بھری ہوتی ہے پورے سال میں اتنے۔ 25 دسمبر کو جتنے حادثات ہوتے ہیں پورے سال میں اتنے حادثات نہیں۔ وہ کام جو بڑے نیک نیتی سے شروع ہوا تھا، جو شروع میں نیت بہت اچھی تھی، لیکن آج وہ کہاں تک پہنچ چکی ہے؟ آج 25 دسمبر میں وہ کون سا کام جو وہ نہیں کرتے؟ اسی طرح مسلمانوں نے بھی ان سے یہ چیز کاپی کی کہ اگر عیسائی اپنے بڑوں کی ایک تاریخی دن مناتے ہیں، چاہے وہ ان کی سیاسی لیڈر ہو یا قومی لیڈر ہو، تو ہم کیوں نہ منائیں؟ لیکن وہ فرق کرنا بھول گئے کہ وہ مناتے ہیں صرف ایک دن کے لیے۔ ان کے جو سیاسی قائدین وہ اس قابل نہیں ہیں کہ لمحے لمحے پر ان کی تقلید کی جائے، لمحے لمحے پر ان کو فالو کیا جائے، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو لمحے لمحے فالو کرنا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو لمحے لمحے تقلید کرنی ہے، اس کی پیروی کرنی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف 12 ربیع الاول کے ساتھ خاص نہیں کیا جاتا، وہ تو پورے سال، پوری زندگی، جب آپ پیدا ہو گئے، پیدائش سے لے کر موت تک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اڈاپٹ کرنا ہے، اپنانا۔ لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان بھی ان چیزوں میں بہہ گئے۔ آج الحمدللہ نوبت اس حد تک نہیں پہنچی، لیکن ہمیں ڈر ہے کہیں وہ نوبت نہ آ جائے کہ عید میلاد النبی 12 ربیع الاول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کیے جانے والے جلسے جلوس گناہوں کے اڈے بن جائے۔ اور آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں کچھ لوگ 12 ربیع الاول کو موسیقی سے لطف اٹھاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہ ہو رہا، اس کی ولادت کے نام پر یہ ہو رہا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس نے فرمایا کہ میں اس دنیا میں مبعوث ہوا، اس دنیا میں بھیجا گیا، اس میں سے ایک اہم مقصد یہ بھی تھا کہ میں موسیقی کی آلات کو تباہ و برباد کر دوں۔ آج اس کے فالوور، آج اس سے محبت کرنے کے دعوے کرنے والے آج 12 ربیع الاول میں موسیقی کے آلات استعمال کر رہے ہیں سیرت ابھی کے نام پر۔
آج 30-40 بندوں کو سیرت نبوی کے بیان سنانے کے لیے اتنے بڑے بڑے ڈیگ لائے جاتے ہیں، پوری رات اس پر نظمیں چلاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ محلے میں کوئی ضعیف ہونے والا ہوگا، کوئی سویا ہوگا، کوئی مریض ہوگا، کوئی بیمار ہوگا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مسجد کے لیے بھی آتے تو اتنا آہستہ جاتے کہ کوئی نیند سے بیدار نہ ہو جائے۔ نماز جیسے عظیم کام کے لیے جا رہے ہیں لیکن آہستہ آہستہ جا رہے تاکہ کسی کی نیند میں خلل واقع نہ ہو۔ دوستو، اصل چیز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانا۔ آج اگر ہم جلسے جلوس کرتے ہیں تو کوئی دل پر ہاتھ رکھ کے یہ کہیں کہ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم وہاں جائیں گے اور وہاں کچھ باتیں سنیں گے، اس پر عمل کریں گے، ہوں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کچھ لوگ اس واقعی اس نیت سے جاتے ہوں، لیکن اکثریت اس نیت سے جاتی ہے کہ وہاں جائیں گے، لطف اٹھائیں گے۔ تو کیا ہمیں خیال نہیں آتا ذرا تو لہٰذا بحیثیت مسلمان ہم یہ سوچیں، فرقہ واریت سے باہر آ کر ہم یہ سوچیں یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعی اصل تعلیمات ہیں۔ کچھ تو سوچنا پڑے گا ہمیں، یا نہیں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے عشق و محبت کو بلند، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کی بلند دعوے کرنے سے ہم اصل عاشق رسول نہیں بنتے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔